وہ دلہن جو نکاح کے چند ہفتے بعد ہی اپنے شوہر کی بدلتی نظروں میں الجھن دیکھنے لگی، جو گھر ابھی سجا ہی تھا کہ وہاں خاموشی اور بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے، اور کسی کو خبر نہ تھی کہ اس گھر کی مسکراہٹیں کسی اور کے حسد، کسی اور کی خفیہ سازش کی نظر ہو چکی ہیں۔ آج ہم اس ظلم کی بات کریں گے جو خاموشی سے کیا جاتا ہے، مگر جس کا اثر ساری زندگی کی خوشیوں کو نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو انسان کسی کے گھر کو جادو یا کسی خفیہ عمل کے ذریعے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف دو انسانوں کے رشتے پہ وار نہیں کرتا، بلکہ ایک پورے خاندان، ایک نئی شروعات اور اس دلہن کے ان خوابوں پر وار کرتا ہے جو اس نے اپنی نئی زندگی کے بارے میں دیکھے تھے۔ وہ عورت جو اپنے میکے سے امیدیں لے کر آئی تھی، جس نے سوچا تھا کہ اب اس کا نیا گھر، نئی خوشیاں شروع ہوں گی، اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی خوشیوں کو مٹانے کی سازشیں کر چکا ہے۔ اسلام نے سحر یعنی جادو کو ان بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا ذکر فرمایا، جن میں جادو کرنا بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ کسی معصوم انسان کی زندگی، اس کے رشتے اور اس کے سکون پر ظلم کا دوسرا نام ہے۔ اب سوچیں اس بات کو جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے کسی کا گھر اجاڑ کر خود کچھ حاصل کر لے گا، وہ دراصل اپنی ہی آخرت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو تکلیف وہ کسی معصوم دلہن کو، کسی بے خبر گھرانے کو دیتا ہے، اس کا حساب اللہ کے ہاں ضرور ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے گرہ کھودے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ یہی اصول ہر اس انسان پر اپلائی ہوتا ہے جو کسی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ایک اور گہری حقیقت ہے جو سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جادو کی طاقت اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی خفیہ سازش سے کسی کا مقدر بدل سکتا ہے، وہ دراصل ایک ایسی طاقت پر بھروسہ کر رہا ہے جو اللہ کے سامنے بے بس ہے، اور جس گھر کا اللہ خود محافظ ہو، کوئی خفیہ عمل اسے حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور سب سے آخری اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ مظلوم کی وہ خاموش تکلیف، وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے، وہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا وہ اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی جو ظلم آج کسی دلہن کے گھر پر کیا جا رہا ہے وہ بے حساب نہیں جائے گا، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی، اسے معلوم نہیں کہ وہ اپنی عاقبت کے لیے ایک ایسا بوجھ اٹھا چکا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی اس گناہ کے قریب جانے کا سوچے، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی معصوم کے گھر کی بربادی میں اپنی آخرت کی بربادی چھپی ہوتی ہے، اور جو گھر اللہ کی حفاظت میں ہو اسے کوئی خفیہ ہاتھ حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہے تو اسے آگے ضرور پہنچا دینا تاکہ لوگ اس ظلم کی حقیقت سمجھ سکیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل سیدھ سناز کو ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سیدھ سناز کو اجازت دیجیے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔